السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کو آخر تک دیکھیے گا۔ ہم نماز سے پہلے وضو تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور اسے یاد رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں ان سب چیزوں کو سب سے پہلے نمبر پہ سنواؤں گا آپ کو عمر تنویر سے، یعنی نماز کے شرائط، نماز کے باہر کے 7 فرائض جنہیں شرائط بھی کہتے ہیں۔ نماز کے شرائط: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپانا، نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے نماز کے شرائط کو سنا۔ اس چھوٹے بچے سے ہمیں بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بچوں کو اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ایک بچہ کو یاد ہے اور مجھے یاد نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، اور نہ ہی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑا ہی افسوس کا مقام ہے، ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا نماز کے شرائط میں نمبر 1 بدن کا پاک ہونا۔ ہم وضو کر لیتے ہیں، اس سے قبل ہمیں بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ وضو سے صرف بدن پاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں غسل کر کے اپنے بدن کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے سنا غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ تو جسم آپ کا پاک ہو گیا۔ اب وضو کریں گے تو یعنی آپ نماز کے لیے مکمل ریڈی ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 2 میں ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ جو کپڑا آپ جسم پہ ڈالے ہوئے ہیں وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جانوروں کی خدمت کرتے ہوتے ہیں اور اذان ہوئی فوراً اسی لباس میں چل دیے، اس بات کا لحاظ نہیں کہ کہیں پیشاب کے چھینٹے پڑے ہیں، کیا ہے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں اس بات کا مکمل لحاظ اور خیال ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے الگ کپڑا ہو اور کام کرنے کے لیے الگ کپڑا ہو، تب ہمیں مکمل یقین ہوگا کہ بھائی کپڑا ہمارا پاک اور صاف ہو۔ ورنہ اسی کپڑے میں ہم چل دیے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اسی کپڑے میں چل دیے نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم کو شک محسوس ہو رہا اور ہم شک میں ہیں بھئی کپڑا پاک ہے کہ نہیں ہے، تو پھر ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے سطر کا چھپانا۔ سطر کے معنی آتا ہے پردہ، یعنی پردہ کتنی جگہ، یعنی کہ جسم کے کون حصہ کو پردہ کرنا چاہیے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا نصف فنڈلی تک سطر عورت کہلاتا ہے۔ مردوں کے لیے اتنا چھپانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک لباس اگر پہنتے ہیں ادباً، جو نماز کے آداب میں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور عورتوں کے لیے چہرہ، ہاتھ پیر چھوڑ کر پورے جسم کو چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ بہت ساری ماں بہنیں ایسے دوپٹہ اوڑھتی ہیں جو جالی دار ہوتی ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر جسم دکھ رہا ہے تو نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یا بہت ساری ہماری مستورات جو ہیں آستین جو ہے بہت چھوٹی سلائی رہتی ہیں اور دوپٹہ کو اچھی طریقے سے لپیٹ کر نماز نہیں پڑھتی ہے، تو یا تو ہاتھ اٹھاتے وقت باہر کر کے اگر ہاتھ اٹھاتی ہیں یعنی نیت باندھتی ہیں تو ان کا سطر کھل سکتا ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مکمل لحاظ اور خیال ہونا چاہیے۔ جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نماز کا وقت ہونا، فجر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا اس کا خیال ہونا چاہیے، پھر جا کر آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ ظہر کا وقت ہوا کہ نہیں اس کا خیال کرتے ہوئے آپ ظہر کی نماز پڑھیں۔ اب یہ نہیں کہ ظہر کا وقت ہوا نہیں، سورج ڈھلا نہیں اور آپ پہلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا لحاظ رکھیں۔ قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی پچھم کی طرف کعبہ ہے، اس لیے ہمیں پچھم کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جس طرف بھی ہم نماز چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ نیت کرنا، نیت بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات نمازی مصلیان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت زبان سے ظاہر کرنا ضروری ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ بھئی میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کافی ہے۔ آپ وہاں گئے تو اب تفصیل میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اگزامپل میں یہ پیش کروں کہ امام صاحب
دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں ہے، آپ اب وہ رکوع میں جا رہے ہیں یا رکوع میں جا چکے ہیں اور آپ کو جلدی آپ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز میں شامل ہونے جا رہے ہیں، تو آپ نیت کرتے رہیے. پھر میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ کہتے کہتے معلوم چلا کہ 1 رکعت امام صاحب کی ہو گئی. تو یہ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کافی ہے. اگر زبان سے کہہ لیں پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ نماز کے شرائط ہوئے، اسے یاد بھی کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. اور خصوصاً یہ جو ویڈیو میں بناتا ہوں، میں آپ کے لیے بھی بنا رہا ہوں. آپ گارجین ہوتے ہیں، آپ والدین ہوتے ہیں، آپ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ ویڈیو دکھائیے. ان کو بھی یاد ہونی چاہیے اور ان کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ بچہ پیش کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، میں کیوں نہ یاد کروں. تو ہماری ویڈیو پر بنے رہیے اور چینل پہ بنے رہیے. اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ہر نیا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے. اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.